سے تعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ایک کیفیت کہ ان میں سے بڑی تعداد کو 1,000 احادیث روانیات، کوئی ایسا نہیں ہے جو 6 مہینے سے کم تحفظ میں گزارے، تہجد گزار. اور پھر یہ نہیں صرف قرآن اور حدیث، اس میں نصف کے قریب ہوئے جو پی ایچ ڈیز ہیں، دنیا کی جو تعلیم اس سے بھی پوری طرح بہرہ مند. تو اس پہلو سے اللہ سے اس طرح جڑے واقع یہ ہے. تب یہ لوگوں الگ بات ہے کہ ابھی راستے آسانی سے نہیں کھلیں گے، مشکلات. اور ایک اور بات میں اگر کروں کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ کو یہ کام کرنا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا اس لیے ہے تاکہ تمام ادیان کو یہ غالب آ جائے. غالب تو ابھی نہیں آیا لیکن یہ گلوبل ولیج وجود میں اس لیے آیا بالآخر تاکہ فطرت اس پر غالب آ جائے. ہونا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ادوار، پہلا دور یہ دور نبوت کچھ عرصہ رہے گا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد خلافت ہوگی وہ بھی کچھ عرصے رہے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد بادشاہتیں ہوں گی وہ بھی کچھ عرصے رہے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا جبر کا دور، مصر کے 30 سال دور یاد ہے، اس کی مبارک سربراہ تھا اور خدائے سیاہ و سفید کا مالک، اور ہم اور آپ بھی شاید 30 سال کا حکمراں. صرف حکمرانی اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانیاں ہر وقت قدموں میں دینے کو تیار. کیا ایسی حکمرانی ہے؟ 30 سال حکمرانی کی اور اس کو عمر قید کی سزا ہوئی. سارا مصر کہہ رہا عمر قید کی سزا کی ہوئی، اس کو موت کی سزا ہونی چاہیے. یہ 30 سال کی حکمرانی کا حاصل، یہ 30 سال حکمرانی کا نتیجہ، ایسی حکمرانی یہ اگر ہم طالب ہیں اس کے کام کو کرنے چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے یہ جو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر چیزیں بیان کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں واقعہ یہ ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبر کا دور، یہ جبر کا دور یہ چاروں طرف پھیلا ہوا پوری یونیورسل عالمی سطح پر بھی اور اس کے نمائندے اور نمائشوں کی شکل میں سب کا کوئی جبر ہے، کوئی ظلم ہے، کوئی سختی ہے، کوئی اس طرح کی نگہبانی. لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالآخر جبر کا دور بھی ختم ہوگا اور پھر سے میرے طرز پر دوبارہ سے دنیا کا نظام استوار ہوگا. آخری دور ہم گزارتے ہیں جبر کا دور، اور جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آئرنی اور لوہے کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں. مصر میں ٹوٹی، تیونس میں ٹوٹی، لیبیا میں ٹوٹی، شام میں ٹوٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، یمن میں چاروں طرف سے کیفیت ہو رہی ہے کہ جبر. اور افغانستان، عراق، اس سارے جبر کے شکنجے میں. لیکن آپ دیکھیں دھیرے دھیرے شکنجہ ڈھیلا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے یہ آئرن کرٹن ٹوٹ رہا ہے، دھیرے دھیرے یہ لوہے کی دیوار کی شگاف پڑ رہے ہیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا پھر میرے طرز پر دوبارہ دنیا کا نظام استوار ہوگا. اللہ کو اس طرف پڑھ رہے ہیں لبالب شیشے تہذیب حاضر ہے نئے لاس سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانے الا. تو اس پہلو سے واقعہ یہ حالات تو اس طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، لیکن کون اس خلافت کو کرے گا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمارے مولانا تجوید صاحب تھے، مرحوم انتقال ہو گیا. ایک مرتبہ ہم نے ان سے پوچھا اپنی بچپن جوانی میں کہ یہ اقتدار ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ یہ تو ہم 3-4 سیٹوں میں ہیں. حالانکہ وہ دارالعلوم دیوبند کے فائز تھے لیکن جوازانی کے حکم تھے. کہنے لگے بیٹا پریشان نہ ہو، یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اقتدار یہ مل جائے بڑا اچھا، یہ اقتدار ضرور ملے گا، اس وقت تمہیں ملے گا جب تم قابل ہو. صرف بدلتا جب باقی اللہ کا رنگ اختیار کرے. ابھی یہ دوسرے لوگ اقتدار میں ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ روٹی کپڑا مکان بنانا بدنام ہو گیا، کوئی اور آیا تو فلاں چیز بدنام ہو جائے گی.
اقامت دین خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اسی وقت تمہارے سپورٹ کرے گا جب تم بچ سکتے، جب تم پر کوئی داغ نہیں پڑ سکتا، جب کوئی انگلی تمہارے طرف نہ اٹھے. بھلے انسان میں صحیح وسیع وہ جانتے ہیں اپنے آپ ہمارا کیا کیفیت، ہمارا کیسی خیانت، کیا ہمارا حال ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تفصیل کا مسئلہ تو یہ ہے امانت کو دیانت. اس کی بات ہمارا تو کیفیت یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں فجر کی نمازیں جماعت والوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی کہیں نظر موجود ہو. تو ایسے لوگ جن کے یہ معاملات اپنی امانت کو کس وقت کرتے ہیں، اپنی خلافت. اس لیے اس معاملے میں سبت اللہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرنے کا مہینہ. مولانا ابوالحبیب صاحب کہتے تھے یہ رمضان بادشاہوں کی تربیت کا مہینہ ہے، حکمرانوں کی تربیت کا مہینہ ہے. با اختیار لوگ جو اپنے اختیار کا ٹھیک استعمال کر سکیں. تمہیں رمضان میں پورا اختیار ہوتا ہے، چاہو تو پانی پی لو، وضو کرتے ہو کون بتا لے گا، کوئی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود تم حد سے قطرہ نہیں لانے دے مجھے. اپنے اختیار کا جو یہ استعمال کر سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس زمین آسمان کی خلافت دے گا، اقتدار دے گا، وسائل دے گا. ورنہ یہ دوسرے لوگ کوئی 30 سال کوئی 25 سال کرتے رہیں گے. تمہیں اس وقت اور یہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی فرمایا کہ مجھے مشرق کی جانب سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. کہ مشرق کی طرف عرب میں رہ کر دیکھیں وہ یہی خطہ بنتا ہے، ہندوستان، پاکستان، افغانستان. مشرق سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے پہنچیں گے انشاءاللہ. اور جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، کیفیت تو اس طرف چلی جا رہی ہے کہ ہمارا نرم رو قاصد قیام زندگی لایا. خبر دیکھی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نہیں تھے. غبار راہ گزر ہیں، کیمیا پر ناز تھا جن کو، زمینیں خاک پر رکھتے تھے جو اکسی کر نکلے. نجات جتنا وہ ہوں گے. اس لیے میرے قابل بزرگوں، نوجوان دوستوں، واقعہ یہ ہے آنے والا مستقبل کسی کا ہو نہیں سکتا. سب کچھ اپنا اپنا کام کر چکے. آنے والا مستقبل فطرت کا ہے، دین فطرت کا ہے. مستقبل باہیں پھیلائے کھڑا ہے. کون ہے؟ جو صرف اللہ کا رنگ اختیار کر کے اس پورے معاشرے میں اس رنگ کو گھڑ دے. مستقبل ایسے ہی لوگ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے مجھے اور آپ سب کو مدینے کی اسلامی ریاست کے خواب اس کو سچے طور پر دیکھنے کی توفیق، اور اللہ تعالیٰ اس خواب میں ہمیں رنگ بھرنے والی جدوجہد کرنے کی توفیق دے.